بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج ہم آپ کے سامنے عول کا بیان پڑھیں گے۔ سب سے پہلے عول کی تعریف وغیرہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ جو میں نے نوٹس تیار کیے تھے تو اس میں عول کی تعریف تو کریں گے، اس سے پہلے کہ عول کہتے کسے ہیں۔ تو اس میں بنیادی بات یہ کہ کبھی مسئلے کے سہام جو ان کے حصے ہوتے ہیں وہ ورثاء پر پورے تقسیم نہیں ہوتے، تو پھر ان کے سہام کو چھوٹا کر کے مخرج کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ چھوٹا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پہلے ان پہ وہ پورے تقسیم نہیں ہوتے، بڑا ہو کے پوری طرح تقسیم کر لیا جاتا ہے تاکہ ان کے پوری طرح اچھی طرح تقسیم ہو جائے۔ اور لغت میں عول ظلم کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں اس کی تعریف یہ ہے کہ یعنی ہوا این یزاد علی المخرج شیء من اجزائه اذا ضاق عن فرض، یعنی مخرج مسئلہ جب کسی حصے سے تنگ ہو جائے تو اس کے اجزاء میں سے کچھ زیادتی کرنا۔ مثلا 6 سے ہے مسئلہ بن رہا ہے تو اس کو 7 سے کر دینا تاکہ حصے پورے ہو جائیں، یہ عول کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال میں زوج ہیں اور 2 حقیقی بہنیں ہیں، تو چونکہ 2 حقیقی بہنوں کو ثلثان ملے گا اور زوج کو نصف مل جائے گا۔ اب ظاہر سی اولاد نے نصف ملے گا، تو اس صورت میں ہم دیکھیں کہ اب شوہر کو نصف دے دیا اور ان کو ثلثان ملے گا تو مسئلہ 6 سے بنے گا، تو اب یہ فٹ نہیں بیٹھ رہا اور صحیح طور پر تقسیم نہیں ہو رہا۔ یہاں 3 دیں گے، وہاں پر اگر اختین کو 4 دیں گے تو مسئلہ آگے بڑھ جائے گا۔ تو اس لیے اس کو پھر ہم 6 کے بجائے 7 سے کر دیں گے تاکہ 3 شوہر کو نصف مل جائے، باقی ثلثان اختین 2 حقیقی بہنوں کو مل جائے، تو اس طرح ہم مسئلہ بنائیں گے۔ اور اس میں اگلی بات یہ کہ جو ذوی الفروض کے جو سہام وغیرہ ہوتے ہیں، جو یہاں پر آپ کے سامنے یہ کرسر وغیرہ نظر آ رہا ہوگا جہاں لے کے جا رہا ہوں، تو یہاں پر ذوی الفروض کے جو سہام ہیں جن سے مخارج وغیرہ نکالے جاتے ہیں وہ 7 ہیں۔ اس کا بیان پہلے بھی ہو چکا ہے تقریباً۔ مثال کے طور پر یہ 2 ہے، جب نصف سے بنتا ہے تو مسئلہ 2 سے نصف ہو تو 2 سے بنتا ہے، ثلث یا ثلثان ہو تو مسئلہ 3 سے بنتا ہے، ربع ہو تو 4 سے بنتا ہے۔ اسی طرح اگر سدس ہو 6 سے بنتا ہے، ثمن ہو 8 سے بنتا ہے، اور اس صورت میں ربع کا اجتماع نوع ثانی کے ساتھ کسی کے ساتھ ہو تو 12 سے بنتا ہے، ثمن کا اجتماع نوع ثانی کے ساتھ نوع ثانی میں کسی کے ساتھ 24 سے بنتا ہے۔ تو یہ ٹوٹل ذوی الفروض کے جو سہام جن سے مخارج وغیرہ نکالے جاتے ہیں یہی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ نہیں ہوتے۔ اور اس میں بھی اس تمام سے عول نہیں آتا، صرف عول جو آئے گا وہ 3 سے آئے گا۔ 6 والا مسئلہ بن رہا ہو وہاں عول بن آ سکتا ہے، اور جو مسئلہ 12 سے ہو وہاں عول بن آ سکتا ہے۔ اسی طرح جو مسئلہ 24 سے بن رہا تو وہاں پر عول آئے گا، اس کے علاوہ کسی اور میں نہیں آئے گا۔ لیکن عول آنے میں بھی تفصیل ہے کہ ہر ایک کا عول یہ نہیں کہ بس جس کا عول جہاں تک آ رہا ہے تو وہ طاق عدد کے اعتبار سے بھی ہے جفت، ایسا نہیں ہے، اس کی تفصیل ہے۔ سب سے پہلے 6 کا جو آ جاتے ہیں، 6 کا عول کتنا آئے گا؟ لیکن 6 کا جو عول ہوتا ہے وہ 10 تک وطرن اور شفعن، یعنی وہ طاق میں بھی آتا ہے اور جفت میں بھی آتا ہے، یعنی 7 بھی آ سکتا ہے، 8 بھی آ سکتا ہے، 9 بھی آ سکتا ہے، 10 بھی آ سکتا ہے، لیکن 10 سے اوپر نہیں جا سکتا۔ اس کے علاوہ جو دوسرے نمبر پہ 12 ہے، 12 کا جو عول ہے وہ صرف 17 تک وطرن یعنی صرف طاق آ سکتا ہے، یعنی اگر 12 ہے تو 13 آئے گا اور 15 آئے گا اور 17 آئے گا، جفت نہیں آ سکتا، یعنی 14 وغیرہ نہیں آ سکتا، اس طرح عول نہیں آئے گا۔ اور جو آخری ہے 24 کا عول، وہ صرف 27 تک آ سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے 24 کے بعد اس کا عول 27 تک ہی آئے گا۔ بہرحال یہاں تک تو میں نوٹس سے آپ کو بتا دیا۔ اب اس کے علاوہ جو آسان میراث اس سے بھی دیکھ لیتے ہیں، وہاں پر کیا مثالیں دی ہیں۔ تو وہاں پر بھی تقریباً تعریف یہی کی ہوئی ہے، عول کی تعریف ظلم وغیرہ، پھر اس کے بعد
مجموعہ سہام میں اضافہ ہو جانا اور ورثاء کے حصوں میں کمی آنا، یہ اول کی اصطلاحی تعریف ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے مثال بھی تقریباً وہی دی ہے، البتہ انہوں نے ایک عینی بین اور ایک اللاتی بین کو لیا ہے کہ شوہر اس کی وضاحت بھی کی ہوئی ہے کہ اس مسئلے میں جو مخارج ہیں، یعنی یہ جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے جہاں پر کرسر چل رہا ہے، اس مسئلے میں جو وضاحت یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ اس مسئلے میں مخرج 6 ہے، جب ورثاء کے کل حصے 7 ہیں، جبکہ ظاہر بات ہے 3 اس کو مل جائیں گے اور عینی بین کو مل جائے گا نصف، اور اس کے بعد پھر اللاتی بین کو مل جائے گا، یعنی شوہر کے 3 حصے، بین کے 3 اور اللاتی بین کا 1 حصہ، اور ورثاء کے حصے اگر مخرج سے نکالے جاتے ہیں تو اس صورت میں دیگر الفاظ میں ترکے کے کل 6 حصے کیے جائیں اور ورثاء کو ان کے حصوں کے مطابق ان میں سے دیا جائے تو بعض ورثاء یا تو محروم ہو جائیں گے یا ان کا حصہ کم ہو جائے گا، لہٰذا شوہر اور عینی بین کو ان کے 3 حصے پورے دیے جائیں گے تو مخرج میں اللاتی بین کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ دیگر الفاظ میں یہ کہا جائے گا کہ ترکے سے اللاتی بین کو کچھ نہیں ملے گا، اور اگر اللاتی بین کو اس کا 1 حصہ پورا دیا جائے تو شوہر یا عینی بین کے 1 حصے کو کم کرنا پڑے گا۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے یہ اول کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مخرج کو بڑھا کر مجموعہ سہام کے برابر کر دیا جائے، اور دیگر الفاظ میں اس طرح کہیں گے کہ ترکے کے حصے مخرج کے مطابق نہ کیے جائیں بلکہ مجموعہ سہام کے مطابق کیے جائیں۔ اس طرح ہر وارث کو میراث سے حصہ مل جائے گا، لیکن تمام ورثاء کو ان کے اصل حصے سے کچھ کم ملے گا، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا۔ مذکورہ مثال میں اب دیکھیں، مخرج کو بڑھا کر 6 سے 7 کر دیا، جس میں سے شوہر کے 3، بین کے 3 اور اللاتی بین کا 1 حصہ۔ شوہر اور عینی بین کا اصل حصہ نصف تھا، لیکن ان کو 7 میں سے 3 ملتے ہیں جو نصف سے کم ہے۔ اسی طرح اللاتی بین کا حصہ سدس ہے، لیکن اس کو 7 میں سے 1 ملتا ہے جو سدس سے کم بن رہا ہے۔ اور یہ مثال سے بات واضح ہو گئی کہ یہ ان کے پورے جتنا سے مسئلہ بن رہا ہے اس کے مطابق حصے تمام ورثاء پہ تقسیم نہیں ہو رہے ہوتے، اس لیے اس صورت میں ہم مسئلے کو بڑھا دیتے تاکہ حصے سب پر پورے ہو جائے۔ اس صورت میں اگرچہ پہلے ورثاء کو زیادہ مل رہے، جیسے وضاحت مثالوں سے آ گئی کہ پہلے شوہر کو 3 مل رہے تھے، ابھی بھی 3 ہی مل رہے ہیں، لیکن پہلے 6 میں سے مل رہے تھے، اب 7 میں سے مل رہے۔ اس کی وجہ سے اگرچہ اس کو حصہ تو کم مل رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے جو اللاتی بین وہ اس کو حصہ بالکل نہیں مل رہا تھا تو اس کا بھی حصہ اس طریقے سے آ جائے گا۔ یہاں پر انہوں نے اول لکھنے کا طریقہ بھی لکھا ہے، اول کو لفظ معید کے اوپر مسئلے کے برابر علامت، یہ عین کی علامت بنا دیتے ہیں، جیسے کہ اوپر کی مثال کے اندر بھی یہاں انہوں نے بنائی ہوئی ہے، جیسے یہ مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے 6 اور اوپر اس برابر میں 7 عین علامت بنائی ہوئی ہے، تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو حل کرنے کے لیے۔ یہاں پر اب ایک بات یہ بھی ہے بتا دوں کہ اول کا مسئلہ کب پیش آیا، تو اس کے لیے بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہ پیش آیا تھا کہ ایک عورت کا انتقال ہوا اور اس نے اپنے پیچھے یہ شوہر اور 2 سگی بہنیں چھوڑی۔ اب شوہر کا حصہ نصف ہے اور سگی بہنوں کا حصہ 2 ثلث ہے، اور مخرج 6 حاصل ہوا۔ اب 6 کا نصف 3 اور 2 ثلث 4 ہے، کل 7 ہوئے جو مخرج 6 سے زیادہ ہے۔ شوہر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اپنے نصف سے ترکہ طلب کیا، اسی طرح بہنوں نے ترکے کا 2 ثلث طلب کیا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کس کو ترکہ دینے مقدم کروں کس کو مؤخر، یعنی اگر شوہر کو اس کا نصف پورا دوں تو بہنوں کا حصہ کم ہو جائے گا، اور بہنوں کو 2 ثلث پورا دے دو تو شوہر کا حصہ نصف نہیں بچے گا۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے مشورہ کیا، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے اول کا طریقہ بتایا، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، اور اس طرح اول پر اجماع صحابہ ہو گیا۔ اب یہ وہی بات آ رہی ہے کہ وہی جو میں نے بتایا کہ میراث کے مسائل میں جن مخارج سے واسطہ رہتا ہے وہ کل 7 ہیں، تو یہ ان میں سے مخارج 2، 3، 4، 8 میں اول نہیں آتا، اس لیے کہ اگر ان میں سے کسی میں اول واقع ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ مسئلے میں غلطی ہوئی ہے، تو اس لیے اول صرف 3 آتا ہے، وہ 6، 12 اور 24 ہے۔ بس اسی پہ اتفاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔